دیں گے. سب کو سمجھ تو آ گئی، لیکن جب مشرک کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی تو وہ بھی غصے ہو جاتا ہے. اب یہ بھی ناراض ہو گئے، ساری قوم ساری برادری ناراض ہو گئی، اور انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ بادشاہ کے ساتھ مل کر حضرت ابراہیم کو آگ میں جلا دیا جائے. 40 دن تک آگ جلائی گئی، بڑے پیمانے پر آگ کو بھڑکایا گیا. اب چوتھا امتحان حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں پھینکا جانے لگا. اگر حضرت ابراہیم چاہتے قوم سے بھی معافی مانگ لیتے، بادشاہ سے بھی معافی مانگ لیتے، والد سے بھی معافی مانگ لیتے تو آگ میں نہ جلائے جاتے. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ یہ تو ایک جان ہے ابراہیم کی، اگر ایسی ہزاروں جانیں بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کے دین پر قربان ہے. اب آگ میں پھینکا جانے لگا. روایات کے اندر آتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو بدن سے لباس بھی اتار دیا گیا. حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ کل کو قیامت کے دن سب سے پہلے اللہ تعالیٰ جس کو جنت کا لباس عطا فرمائیں گے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے. اب جب آگ میں ڈالا جانے لگا، ایک طرف حضرت جبرائیل، دوسری طرف پانی کا فرشتہ، اے ابراہیم اگر آپ آرڈر دیں، حکم کریں تو پانی ڈال کے آگ کو بجھا دیتا ہوں. حضرت جبرائیل آئے، میری کوئی مدد کی ضرورت. حضرت ابراہیم فرمانے لگے کہ تم دونوں جو میرے پاس آئے ہو تمہیں میرے رب نے بھیجا ہے یا خود آئے ہو؟ کہا کہ ہم تو خود آئے ہیں تیری مدد کرنے کے لیے. کہا کہ اگر میرا رب اس حال پر راضی ہے اور وہ مجھے دیکھ رہا ہے تو ابراہیم بھی راضی ہے. حسبی اللہ و نعم الوکیل پڑھا اور آگ میں کود پڑے. اب جب آگ میں گئے، اللہ تعالیٰ کو یہ جملہ اتنا پسند آیا، اللہ نے حکم جاری فرما دیا، یا نار، اے آگ، کونی بردن و سلاما علی ابراہیم، حضرت ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جا، اور اتنی ٹھنڈی نہ ہونا کہ میرے ابراہیم کو تکلیف پہنچے، سردی لگ جائے. سلامن، سلامتی والی بن جا. نمرود نے بھی دیکھا، قوم نے بھی دیکھا، سب نے دیکھا کہ آگ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام موجود ہیں. ایک آگ نے ایک بال تک حضرت ابراہیم کا نہیں جلایا، لیکن ضد کا کوئی علاج نہیں. قوم پھر بھی نہ مانی، سب مخالف تھے. اب 5واں امتحان آ گیا. اے ابراہیم اپنے گھر والوں کو لے جا کر ملک شام کی طرف ہجرت کرو، یہاں سے نکل جاؤ. اللہ جی میں تو آپ کے دین کی خدمت کرنے والا ہوں، لوگوں کو آپ کا پیغام سنانے والا ہوں، تو مجھے یہاں سے کیوں نکالا جا رہا ہے؟ حضرت ابراہیم نے کوئی سوال نہیں کیا. اے اللہ آپ کو میں جان بھی قربان ہے. گھر والوں کو ساتھ لے جا کر شام میں شفٹ ہو گئے. جب شام پہنچے اللہ کی طرف سے ایک اور امتحان آ گیا. اے ابراہیم اپنی بیوی ہاجرہ اور اپنے بیٹے اسماعیل کو لے جا کر مکہ کی سرزمین پر چھوڑ کے آ جاؤ، اور کوئی بات نہیں کرنی بیوی بچوں سے. اس وقت مکہ کی جو سرزمین تھی بالکل چٹیل میدان، پتھریلی زمین، کوئی زندگی گزارنے کا سبب نہیں، نہ بندہ نہ بندے کی ذات، کوئی چیز وہاں پر نہیں تھی. حضرت ابراہیم اپنی بیوی کو ساتھ لے گئے، اپنے بیٹے اسماعیل کو ساتھ لیا، وہاں پر جا کے چھوڑ دیا. کوئی بات نہیں کہ واپس آنے لگے. حضرت ہاجرہ نے پوچھا کہ جناب آپ اپنی بیوی کو اور دودھ پیتے بچے کو یہاں اکیلا چھوڑ کے جا رہے ہیں، بتائیں تو صحیح کیوں ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ بولنے کی اجازت نہیں تھی، جواب نہیں دیا، آگے چل پڑے. حضرت ہاجرہ بھی سمجھدار تھی، انہوں نے سوال کیا کہ جناب یہ اللہ کا حکم ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یوں سر ہلا دیا، بولا نہیں کہ جی ہاں یہ اللہ کا حکم ہے. حضرت ہاجرہ کے ایمان پر قربان جاؤ، عورت تھی. جواب میں کہنے لگی کہ ابراہیم پھر پریشان نہ ہونا، ہماری فکر نہ کرنا، جس رب کے حکم پر تو ہمیں یہاں چھوڑ کے جا رہا ہے وہ رب ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا. یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ وہ رب ہمیں تکلیف دے یا ہمیں کسی قسم کی مشکل میں ڈالے؟ تو پریشان نہیں ہونا. حضرت ابراہیم تشریف لے گئے. پھر اللہ تعالیٰ نے امتحان لایا حضرت ہاجرہ پر. جو کھانے پینے کی اشیاء تھی وہ ختم ہو گئی. حضرت اسماعیل کو پیاس لگی، پانی کا مطالبہ کیا، جس طرح بچہ پانی کا مطالبہ کرتا ہے رو رو کر. تو حضرت اسماعیل نے پانی کا مطالبہ فرمایا. اب حضرت ہاجرہ دوڑی، صفا کی چوٹی پہ جاتی ہیں، پھر واپس آتی ہیں کہ کہیں اسماعیل کو کوئی درندہ تو نہیں کھا گیا. پھر مروا کی چوٹی پہ جاتی ہیں پانی کی تلاش کے لیے، پھر واپس آتی ہیں. 7 چکر حضرت ہاجرہ نے لگائے. اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی. سارے حاجیوں کے لیے، سارے عمرہ کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سنت جاری فرما دی کہ کوئی بھی عمرہ کرنے والا، کوئی بھی حج کرنے والا اس سنت کو نہ چھوڑے. اس کا حج پورا نہیں ہوگا، اس کا عمرہ پورا نہیں ہوگا جب تک میری بندی حضرت ہاجرہ کی سنت کو ادا نہیں کرے. حضرت اسماعیل نے جو ایڑیاں زمین پر ماری
اللہ تعالیٰ نے زمزم کا چشمہ جاری فرما دیا، اور آج تک مسلمان اور انشاءاللہ قیامت کی صبح تک یہ زمزم کا چشمہ جاری رہے گا اور مسلمان اسے نفع اٹھاتے رہیں گے۔ اب حضرت اسماعیل کے لیے اللہ نے پانی کا بندوبست فرما دیا۔ ایک اور امتحان حضرت ابراہیم کا، حضرت اسماعیل جب چلنے کے قابل ہوئے تو اللہ نے حکم دیا کہ اے ابراہیم اب تمہارا بچہ چلنے کے قابل ہو گیا ہے۔ ذرا سوچیں، تصور کریں، جب بچہ چلنے کے قابل ہوتا ہے تو والد کو کتنی محبت ہوتی ہے اپنی اولاد سے، کہ میرا بچہ میری انگلی پکڑ کے میرے ساتھ چلتا ہے۔ اماں جان کو بھی محبت ہوتی ہے، ابا جان کو بھی محبت ہوتی ہے۔ اللہ نے حکم دیا کہ اے ابراہیم اپنے بیٹے کو ذبح کر دو اللہ کی راہ میں۔ حضرت ابراہیم نے کوئی سوال نہیں کیا، کوئی چوٹ چڑھا نہیں، کوئی عقل کا استعمال نہیں، کوئی سوال نہیں کہ یا اللہ 96 سال کی عمر میں تو نے مجھے بچہ دیا، دعائیں مانگ مانگ کے میں تھک گیا، میری بیوی تھک گئی، اب جب چلنے کے قابل ہوا تو کہتا ہے میری راہ میں ذبح کر دے۔ ٹھیک ہے، تو نے حکم دیا۔ حضرت ابراہیم پہنچ گئے، اے میرے بیٹے اسماعیل اللہ کا حکم ہے، میں نے تجھے اللہ کی راہ میں قربان کرنا ہے۔ آگے حضرت اسماعیل 12 سال کی عمر ہے، بعض روایات میں آتے 8 سال کی عمر، 14 سال کی عمر۔ اب اس عمر میں بچے کا کیا عقل ہوتا ہے، لیکن قربان جاؤں حضرت اسماعیل کے جذبے پر۔ فرمایا کہ ابا جان اللہ کا حکم ہے، آپ کو جو اللہ نے حکم دیا ہے آپ اس پر عمل کریں، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ مینات کی طرف لے جانے لگے، راستے میں شیطان آیا انسانی شکل میں، کبھی اسماعیل کو بہکائے کبھی ابراہیم کو، کہ کوئی باپ بھی اپنے بیٹے کو ذبح کرتا ہے، کوئی بیٹا بھی اپنے باپ کے ہاتھوں ذبح ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم نے کنکریاں اٹھائیں، شیطان کو ماری۔ اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی، اللہ نے قیامت تک کے لیے حج کرنے والوں پر یہ لازم کر دیا کہ جب تک شیطان کو کنکریاں نہیں مارو گے اس وقت تک تمہاری حج ادا نہیں ہوگی۔ تو یہ ادا بھی حضرت ابراہیم کی ادا تھی، سنت تھی۔ مینا میں جا کے لٹایا، اپنے ہاتھوں سے باندھا۔ حضرت اسماعیل کہنے لگے ابا جان جس وقت گردن پر چھری چلانی ہے تو مجھے الٹا لٹا دیجیے، ایسا نہ ہو کہ میرے چہرے کے آثار دیکھ کر، میرا چہرہ دیکھ کر آپ کو ترس نہ آ جائے اور چھری چلانے میں آپ کو تکلیف نہ ہو، بلا جھجک آپ چھری چلا دیں، میں صبر کروں گا، آپ اللہ کے حکم پر عمل کیجیے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلائی، اللہ تعالیٰ نے وہی بھیجی، قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم تو نے خواب سچ کر دکھایا۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بیان فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، کہ اے ابراہیم ہم نے تمہیں جب بھی آزمایا، جس طرح کے امتحان میں تجھے مبتلا کیا تو اس امتحان میں کامیاب ہو۔ اب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو جو انعام عطا فرمایا وہ انعام یہ تھا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اللہ نے حضرت ابراہیم کو اپنا دوست بنا لیا۔ آج دنیا میں اگر کوئی ایم پی اے، ایم ایل اے، وزیر اعظم، صدر اگر اپنے دفتر میں آنے کی اجازت دے دے، اپنے ساتھ ملاقات کا کچھ ٹائم دے دے، دوست نہ بنائے تو انسان کتنا خوش ہوتا ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرمائے وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، کہ اگر اس کائنات میں اللہ کا کوئی دوست ہے تو وہ صرف اور صرف حضرت ابراہیم ہے۔ اللہ نے اس بات کی طرف اشارہ فرما دیا، اے دنیا بھر کے انسانوں، اگر تم بھی زندگی ایسی گزارو گے کہ جس طرح ابراہیم نے قربانیاں دیں اللہ کے دین کی خاطر، اللہ کی توحید کی خاطر، اللہ کے دین کی اشاعت کے لیے، اگر تم بھی قربانی دو گے تو میں تمہیں بھی اپنا دوست بنا دوں گا۔ صحابہ نے قربانیاں دی، اللہ نے دوست بنایا کہ نہیں بنایا؟ یہ دوستی ہے، دوستی سے بھی بڑھ کر اللہ نے دنیا کی زندگی میں جنت کی خوشخبری سنائی، اللہ نے دنیا کی زندگی میں اپنی رضا کا اعلان فرمایا۔ تو پتہ چلا کہ آج بھی مسلمان اگر اللہ کی مرضیات پر اپنی خواہشات کو قربان کر دے، اپنے مال و دولت، اپنی جان، اپنی عزت آبرو کو قربان کر دے، اللہ تعالیٰ اسے بھی اپنا دوست بنا لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسے بھی اپنا قرب عطا فرماتے ہیں۔ اور ہم سے تو کوئی اتنا بڑا مطالبہ بھی نہیں، کون سی یہاں پر جنگ چھڑی ہے کہ ہم سے مطالبہ کیا جائے کہ نکلو؟ کوئی جنگ نہیں چھڑی یہاں پر، تو ہم سے کوئی مطالبہ نہیں۔ آج ہم مسلمانوں سے اگر مطالبہ ہے تو صرف اس بات کا کہ اے مسلمانوں 5 وقت کی نماز با جماعت پڑھ لو، رمضان آ جائے تو روزے رکھ لو، قربانی کا سیزن آ جائے تو قربانی کر لو، حج اور عمرہ اگر تم کر سکتے ہو تو حج اور عمرہ کرو۔ ہم سے تو ان چیزوں کا مطالبہ ہے، ہم سے صرف اتنا مطالبہ ہے کہ تمہاری مسجد کے اندر قرآن کا درس ہوتا ہے، قرآن سمجھنے کے لیے 5 منٹ کے لیے بیٹھ جاؤ، 10 منٹ قرآن کو دے دو۔ ہمارے پاس تو وقت نہیں ہے،
ہم تو قرآن کو وقت دینے کے لیے تیار نہیں. کیا ہم جانیں قربان کریں گے؟ کیا ہم اپنی اولادوں کو قربان کریں گے؟ اگر خدا نہ خواستہ ہمارے اوپر آزمائش آ گئی، ہم اس آزمائش کا کیا نتیجہ نکالیں گے؟ ہم سے تو کوئی مطالبہ نہیں. ہم سے یہ چھوٹے چھوٹے مطالبات ہیں. اپنے بچوں کو قرآن پڑھا دو، خود قرآن پڑھ لو، قرآن کو سمجھ لو، قرآن کے مطابق زندگی گزارنے کا عزم بنا لو، نبی کی سنت کو اپنی زندگی میں لے کے آ جاؤ. ہم ان مطالبات کو پورا کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں. اس لیے یہ جو ذی الحجہ کا مہینہ آتا ہے، عید الاضحیٰ آتی ہے، قربانی آتی ہے، اس کا مقصد صرف اور صرف اتنا ہوتا ہے کہ ہر مسلمان اس بات کا عزم کر لے کہ ہم نے بھی حضرت ابراہیم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے پوری زندگی اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق گزارنی ہے. اللہ کا جو بھی حکم آئے گا ہم بغیر کسی چوں چرا کے عقل کے استعمال کیے ہم اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کریں. آج تو اگر آپ کسی ان پڑھ کو بھی کوئی حکم بتا دیں تو وہ بھی پہلے اپنی عقل استعمال کرتا ہے کہ یار یہ حکم عقل میں آنے والا نہیں ہے، یہ کیسے دین ہو سکتا ہے، معاذ اللہ معاذ اللہ. تو اس لیے حضرت ابراہیم نے بتا دیا، حکم سمجھ میں آئے نہ آئے، اتنی بات یقینی ہو کہ یہ اللہ کا حکم ہے تو اس پر عمل کر لینا چاہیے. اس لیے ذی الحجہ کا مہینہ آنے والا ہے، قربانی بھی آنے والی ہے، حج اور عمرہ، یہ ساری چیزیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کی طرف نشاندہی کرتی ہیں. ہر مسلمان اس بات کا عزم کر لے کہ انشاءاللہ میں بھی اپنی زندگی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے گزاروں گا. دنیا اور آخرت میں کامیابی ہمارا مقدر بن جائے گی. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اللہ